ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی جو سورج گرہن کی نماز ہے, اس میں چند قدم آگے بڑھے, ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اب جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر, ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے, تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا, اور پھر فرمایا کہ نہیں, پھر میں نے اسے ترک کر دیا, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. ایک آپ نے دانا توڑنا تھا, دوبارہ لگ جانا تھا, تو جنت کو تو فنا نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے, اپنی خوشبو میں ملاتے تھے, اور نبی علیہ السلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی, جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا, تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا, بڑی لمبی, اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں, وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے, اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. اور اخلاق دیکھیں, سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یارا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال, لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے, اور برکت ہوتی تھی اس کی, ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے. آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی, انڈائریکٹ بھی. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا, اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری